بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا سبق نحو ہے، 9واں سبق ہے، کلی ذاتی اور کلی عرضی کی قسمیں۔ یہ سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسی سبق سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ تو سوال آپ دیکھ لیں، امثلہ ذیل میں دو شے لکھی ہیں، ان میں غور کر کے بتاؤ کہ اول شے دوسری کے لیے جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے یا خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ تو کچھ مثالیں دی ہیں اور ہر مثال میں دو لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز دوسری کے لیے، یا ہم یہ کہیں کہ دوسری پہلی کے لیے کیا بن رہی ہے، جو آپ 5 قسمیں پڑھ چکے ہیں، انہی 5 قسموں میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جنس بن رہی ہے، نوع بن رہی ہے، فصل بن رہی ہے، خاصہ بن رہی ہے یا پھر عرض عام بن رہی ہے۔ پہلی مثال ہے حیوان فرس۔ اب دیکھیں، حیوان یہ فرس کے لیے جنس بن رہا ہے، کیونکہ جنس آپ کو معلوم ہے کہ وہ حقیقت ہے جو ایسے جزیات و افراد کے اوپر صادق آتی ہے کہ جن افراد و جزیات کے حقائق الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب حیوان وہ فرس بھی ہوتا ہے، حیوان وہ بکر بھی ہوتا ہے، حیوان انسان بھی ہوتا ہے، حیوان یہ غنم بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اس کے لیے بنے گا جنس، کیونکہ یہ اس کے علاوہ دیگر حقائق افراد کے اوپر بھی صادق آتی ہے۔ دوسری مثال ہے جسم نامی اور شجر انار۔ جسم نامی بڑھنے والا جسم، شجر انار۔ اب یہ اس کے لیے نوع بن رہا ہے۔ نوع کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ جو شجر درخت ہے، اس کی حقیقت کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو اس کا جسم ہوتا ہے۔ جسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، یا آپ یہ کہیں لمبائی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر نمو، یعنی بڑھوتری کا ہونا۔ یہ 2 چیزیں ہوں تو پھر درخت بنتا ہے۔ تو چونکہ اس کی حقیقت یہی 2 چیزیں ہیں، اس لیے جس میں نامی شجر انار کے لیے نوع بنے گا۔ تیسری مثال دیکھیں، حیوان حساس۔ اب یہ جو حساس ہے، یہ حیوان کے لیے فصل بن رہا ہے۔ کیا مطلب فصل بننے کا؟ فصل، پہلے بات تو آپ یہ سمجھے کہ حساس کس کو کہتے ہیں؟ حساس کہتے ہیں محسوس کرنے والا۔ اب حیوانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صفت رکھی ہے کہ حیوانات محسوس کر لیتے ہیں۔ حیوانات کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جیسے پتھر ہے یا اسی طرح درخت ہے، ان کے اندر حساس والی صفت نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے جو حساس ہونا یہ فصل ہے جس سے حیوانات دیگر جمادات سے الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ فصل وہی ہوتی ہے جو ایک ہی قسم کے افراد کے اوپر بولی جاتی ہے اور اس کو دوسری حقائق کے افراد سے جدا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے فرس ساحل۔ ساحل کا مطلب ہوتا ہے ہنہنانے والا۔ اب یہ ہنہنانے والا یہ فرس کے لیے فصل بن رہا ہے، کیونکہ یہ صرف گھوڑے کے ساتھ ہی خاص ہے، گھوڑے کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ہنہنانا ہی گھوڑے کو دیگر حقائق سے جدا کرتا ہے۔ اور فصل میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک ہی قسم کے افراد کے اوپر بولی جاتی ہے اور اس کو دیگر حقائق کے افراد سے جدا کرتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے انسان کاتب۔ اب دیکھیں، یہ جو کاتب ہے یہ انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اب یہ سمجھے کہ یہ کلی عرضی ہے، کلی ذاتی نہیں ہے۔ کلی عرضی جو نہ تو حقیقت ہوتی ہے نہ ہی حقیقت کا ایک جز ہوتی ہے۔ انسان کی جو حقیقت ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اس میں کاتب ہونا، لکھنے والا ہونا نہ تو مکمل حقیقت ہے نہ ہی حقیقت کا ایک جز ہے، بلکہ حقیقت سے ہٹ کر ایک چیز ہے، ایک صفت ہے انسان کی، اور یہ صفت صرف انسان کی ہی ہے۔ انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں یا دیگر جمادات ہیں، ان میں سے کسی کی یہ صفت نہیں ہے۔ تو وہ خاص صفت جو صرف ایک ہی حقیقت کے افراد کے اوپر بولی جائے اور اس کو دیگر حقائق کے افراد سے جدا کر دے، اس کو خاصہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ کاتب انسان کا خاصہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہے انسان قائم۔ قائم کہتے ہیں کھڑا ہونے والا انسان۔ اب یہ عرض عام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت تو ہے، پہلی بات تو یہ کہ حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کی حقیقت ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ حیوان ناطق ہے، کھڑا ہونا اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ تو کلی ذاتی نہیں ہے، کلی عرضی ہے، اور کلی عرضی میں بھی یہ وہ صفت ہے جو صرف ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دیگر حقیقتوں کے افراد کے اوپر بھی یہ بولی جاتی ہے، ان میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ کھڑا ہونا صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر جاندار بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ عرض عام ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے جسم مطلق اور فرس۔ دیکھیں، جسم مطلق یہ فرس کے لیے جنس بن رہا ہے۔ جنس کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ جنس وہ مفہوم ہوتا ہے جو مختلف حقائق کے افراد کے اوپر صادق آتا ہے۔ اب جو جسم یعنی وجود صرف وہ گھوڑے کا نہیں ہوتا،
بلکہ وہ بکری کا بھی ہوتا ہے، وہ بیل کا بھی ہوتا ہے، وہ انسان کا بھی ہوتا ہے، اور جانداروں سے ہٹ کے جمادات پتھر کا بھی وجود ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ درخت کا بھی وجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ مختلف حقائق کے افراد کے اوپر صادق آتا ہے، اس لیے یہ فرض کے لیے جنس بنے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے غنم معاشی۔ غنم کہتے ہیں بکری کو، معاشی یعنی چلنے والی۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلی ذاتی نہیں ہے بلکہ کلی عرضی ہے، کیونکہ جو غنم کی حقیقت ہے، میں کرنے والا جاندار، یہ نہ تو چلنے والا، نہ تو اس کا حقیقت کا کل ہے اور نہ ہی حقیقت کا جز ہے، تو کلی ذاتی تو نہیں ہے بلکہ کلی عرضی ہے۔ اب یہ صفت ایسی ہے جو صرف اور صرف بکری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر جاندار کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو چونکہ ایک عمومی صفت ہے اور عمومی صفت ہی ہوتی ہے عرض عام۔ اب 9ویں نمبر پر ہے حیوان ناہق۔ حیوان کہتے ہیں گدھے کو، اور ناہق ڈھینچو ڈھینچو کرنے والا۔ اب یہ صرف اور صرف گدھا ہی ڈھینچو کرتا ہے، اس کے علاوہ دیگر جانور یہ ڈھینچو ڈھینچو نہیں کرتے، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ناہق یہ حمار کے لیے فصل ہے۔ فصل اس لیے ہوتی ہے کہ جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے اوپر بولی جاتی ہے اور اس کو دیگر حقائق کے افراد سے جدا کرتی ہے، تو یہ جو اس کی صفت ہے ڈھینچو کرنا، یہ اس کو دیگر حقائق کے افراد سے جدا کر دیتی ہے۔ اس سے گھوڑے سے بھی الگ ہو جاتا ہے، انسان سے بھی الگ ہو جاتا ہے، بکری اور شیر سے بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے انسان ہندی۔ اب یہ جو ہندی ہے یہ انسان کے لیے عرض عام ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندی ہونا انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، تو نہ تو کل حقیقت ہے نہ حقیقت کا ایک جز ہے، تو پتہ چلا کلی ذاتی نہیں ہے، کلی عرضی ہے۔ اب کلی عرضی میں ہوتی صفت ہے، اب صفت اگر ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خاصہ، اور اگر مختلف حقائق کے افراد کے ساتھ وہ بولی جائے، اس کے ساتھ لاحق ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عرض عام۔ اب ہندی ہونا صرف انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ انسان کے علاوہ دیگر چیزیں بھی وہ ہندی ہو سکتی ہیں، ہندی مرچ ہو سکتی ہے، ہندی جانور ہو سکتے ہیں، ہندی جاندار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ہندی یہ انسان کے لیے عرض عام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق نحو مکمل ہو جاتا ہے۔